السلام علیکم، میں ہوں ارشاد شیخ۔ آج پاکستان کے لیے انتہائی اہم دن ہے کہ اس کے سابق 3 وزرائے اعظم کے کیس مختلف عدالتوں میں زیر سماعت رہے ہیں۔ یہ تینوں وزرائے اعظم، جن میں سے ایک تو اب اس دنیا میں نہیں ہے اور 2 موجود ہیں، انصاف کے حصول کے لیے عدالتوں میں چکر لگا رہے ہیں۔ ایک سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، آج انہیں ان کی خواہش کے مطابق انصاف مل گیا ہے۔ آج ان کے العزیزیہ ریفرنس کی سزا کے خلاف اپیلوں کی سماعت تھی۔ یہ سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کی۔ مختصر سی سماعت کے بعد انہوں نے میاں محمد نواز شریف کو اس کے العزیزیہ ریفرنس سے بری کر دیا ہے، یعنی کہ میاں محمد نواز شریف کے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کی خواہش کی راہ میں اگر کوئی ایسی قانونی رکاوٹ تھی تو آج وہ بھی ختم ہو گئی ہے، جبکہ ایون فیلڈ ریفرنس میں سے وہ پہلے ہی بری قرار دیے جا چکے ہیں۔ یہ انصاف ان کی خواہش اور ان کے مطالبے کے عین مطابق ہے، ان کے ہی نہیں بلکہ ان کی صاحبزادی، جسے وہ گڑیا کے نام سے پکارا کرتے ہیں، مریم نواز شریف، یہ ان کی بھی خواہش تھی، ان کا مطالبہ تھا، جسے وہ عوامی جلسوں میں دہرایا کرتی ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کی وہ بات کرتی تھیں، آج انہیں وہ بھی مل گیا ہے۔ دوسرے وزیر اعظم، جنہیں آپ عوامی رہنما بھی کہتے ہیں، عوامی قائد عوام بھی کہتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو، جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، جنہیں ایک عدالتی فیصلے کی پاداش میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تھا، ان کی سزا کے حوالے سے سابق صدر آصف علی زرداری نے 2011 میں ایک ریفرنس کے ذریعے 5 سوالوں کے جواب سپریم کورٹ سے مانگے تھے۔ یہ ریفرنس پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت دائر کیا گیا تھا، جس کے مطابق صدر پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی اہم نوعیت کے معاملے پر عدلیہ سے رائے لے سکتا ہے۔ لہٰذا ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی فیصلے پر رائے لینے کے لیے 5 سوالوں پر مبنی ایک ریفرنس 2011 میں اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے سپریم کورٹ میں دائر کیا تھا، جس کی 11 سالوں کے اندر 4 یا 5 سماعتیں ہوئیں، اور یہ جسٹس افتخار چودھری کے دور تک سماعتیں ہوئی ہیں۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد سے اب تک کسی میں اتنی جرت نہیں ہوئی تھی کہ اس کیس کو کھول سکے اور اس ریفرنس کی سماعت کر سکے۔ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ جرت دکھائی ہے کہ انہوں نے اس کیس کی سماعت کی ہے، اور 9 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، جبکہ عدالت نے 9 ہی معاونین بھی اس کیس کے لیے مقرر کیے ہیں۔ اب اس کیس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ کیا سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو مرنے کے بعد انصاف مل پاتا ہے یا نہیں مل پاتا؟ جو داغ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کے ماتھے پہ لگایا ہے سزا کا، پھانسی کی سزا کا، کیا وہ داغ یہی عدلیہ دھو پاتی ہے یا نہیں؟ یا یوں کہیے کہ جو داغ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ماتھے پہ لگایا گیا تھا، وہ داغ ان کے ماتھے پہ تو نہ لگ سکا، اس داغ کو عوام اور وقت نے دھو دیا، لیکن وہ داغ آج بھی پاکستان کے نظام انصاف پر موجود ہے، عدلیہ پر موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عدلیہ اپنے ماتھے سے وہ داغ دھو پاتی ہے، کیا وہ نظام انصاف پر عوام کا اعتماد بحال کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہے، کیا وہ راستہ روک پاتی ہے، کیا وہ دروازہ بند کر پاتی ہے یا نہیں، جس چور دروازے سے کچھ لوگ آ کر عدلیہ پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے وہ فیصلے کرواتے ہیں جو نہ تو آئین کے مطابق ہوتے ہیں، نہ قانون کے مطابق ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ عوام کی امنگوں پر پورا اترتے ہیں، بلکہ وہ ایک خاص طبقے کی ایک خاص سوچ کی فتح کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔
تیسرا کیس سائفر کیس، اڈیالہ جیل میں جس کی سماعت آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے کی ہے۔ اس کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر آج فرد جرم عائد کی جانی تھی، لیکن وہ فرد جرم آج عائد نہ ہو سکی ہے، جس کے لیے جج صاحب نے کل کی تاریخ دے دی ہے۔ اب ان 3 کیسوں پر اگر ہم نظر ماریں تو ہمیں ہمارے عدالتی نظام کا دوہرا معیار واضح دکھائی دیتا ہے۔ ایک جانب وہ شخص جسے ماضی میں سزائیں دی گئیں، انہی عدالتوں کے ذریعے سزائیں انہیں ملیں، وہ نئے اہل بھی قرار پائے، وہ جیل میں بھی گئے اور انہیں سزائیں بھی ملیں۔ میاں محمد نواز شریف جو سابق وزیر اعظم ہیں، انہیں یہ سزائیں دی گئی ہیں۔ یہ سزائیں انہیں کس وقت ملی تھیں؟ یہ سزائیں انہیں اس وقت ملیں جب ان کے مقتدر حلقوں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب تھے اور ان کا اور ایک مخصوص طبقے کا ٹکراؤ تھا۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں میاں نواز شریف صاحب کو نہ صرف وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونے پڑے، بلکہ انہیں عدالتوں میں مختلف کیسوں کا سامنا کرنا پڑا۔ العزیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ ریفرنس میں انہیں سزائیں بھی ہوئیں، اور آج جب ان کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہتر ہیں تو وہ سزائیں بھی ختم ہو رہی ہیں اور انہیں انصاف بھی مل رہا ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جن کیسوں میں انہیں سزائیں ہوئی ہیں وہ کیس کس نے کیے تھے؟ ان کیسوں میں جو شواہد، جو گواہیاں، جو مواد پیش کیا گیا تھا ان کے خلاف، وہ کس نے پیش کیا تھا، کن بنیادوں پر کیا تھا جن کی وجہ سے انہیں سزا ملی؟ تو آج وہ بنیادیں، وہ ثبوت، وہ شواہد بے معنی کیسے ہو گئے ہیں؟ ان کیسز پر جو قوم کے اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں، وہ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ آج وہی کہانی عمران خان کے ساتھ دہرائی جا رہی ہے، کیونکہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہیں اور ایک مخصوص طاقتور طبقہ ان کے در پر ہے کہ ان کا نام و نشان تک مٹانے پر تلا ہوا ہے۔ تو ان کو انصاف کی بجائے ان کے کیس اس انداز میں چل رہے ہیں جیسے ان کو سزا دینا لازمی ہے، اور ایک عام آدمی بھی یہ بات سمجھ پا رہا ہے، اس کو بھی دکھائی دے رہی ہے کہ ایک طرف سزا یافتہ سابق وزیر اعظم کو انصاف مل رہا ہے، ان کی خواہش کے مطابق ان کی سزائیں ختم ہو رہی ہیں، وہ باعزت بری قرار دیے جا رہے ہیں، اور دوسری جانب ایک سابق وزیر اعظم کے کیس اس انداز میں چلائے جا رہے ہیں کہ جیسے ان کو سزا دیے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں ہے۔ اصل میں ہونا تو یوں چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، میاں محمد نواز شریف ہوں یا عمران خان ہوں، ان کے خلاف جو بھی کیس ہوں، ان کیسوں کی سماعت، ان کیسوں کے فیصلے قانون اور آئین کے مطابق ہونے چاہیے، کسی کی خواہش اور کسی کی تمنا کی تکمیل کے لیے نہیں ہونے چاہیے، خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کوئی کیوں نہ ہو۔ جب تک ہم اس روش کو نہیں چھوڑیں گے کہ پیچھے سے جو پس پردہ کوٹتے ہیں ان کی خواہشوں کے مطابق فیصلے کرنے، الیکشن کے نتائج ان کی خواہشوں کے مطابق دینے، ملک کا نظام ان کی اشاروں پر چلانے سے ہم انکار نہیں کریں گے، اس سے باز نہیں آئیں گے، اس وقت تک نہ تو اس عوام کی کوئی بھلائی ہوگی، نہ اس وطن کی کوئی بھلائی ہوگی، نہ ترقی ہوگی، نہ خوشحالی ہوگی، نہ کسی کو ذہنی سکون میسر ہوگا، ہر طرف افراتفری اور بے چینی کا عالم رہے گا۔ یہ تو اب عدلیہ کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے، اسے کیا کرنا چاہیے، آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے، کسی کی خواہشوں کے مطابق نہیں ہونے چاہیے۔ یہی ہماری ترقی اور بقا کا راستہ ہے، ہمیں اسی راستے پر آنا چاہیے اور اسی راستے پر چلنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، خدا حافظ۔